الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور عزیز ساتھیوں، ہماری جو مجلس 2 مرتبہ ہوئی سورہ اخلاص کے تعلق سے ہوئی، اس کی تفسیر کے تعلق سے بات آپ کے سامنے عرض کی گئی۔ آج کی جو ہماری مجلس ہے وہ ویسے تو سورہ ناس یا سورہ فلق کی ہماری مجلس ہونی چاہیے تھی، لیکن چونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج ابھی جو مہینہ چل رہا ہے ربیع الاول کا مہینہ ہے، ہمارے بہت سارے نوجوان ساتھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے پڑھنے کے زمانے میں کبھی آپ علیہ السلام کا تذکرہ سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، اب تو ذہن سے بھی صاف ہو گیا ہوگا کام کاج اور دنیاوی مشاغل میں رہنے کی وجہ سے۔ تو اسی مناسبت سے آج کی جو ہماری مجلس ہے، اس مجلس میں آپ کے سامنے مختصراً یہ سوچ کے آیا ہوں کہ اللہ نے اگر چاہا اور مقدر ہوا تو 2 یا 3 مجلس کے اندر جو یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس مہینے میں آپ علیہ السلام کی ولادت ہے، اور جو مروجہ میلاد چلتے ہیں اس کی کوئی حقیقت شریعت میں نہیں ہے۔ ہم تو الحمدللہ سال بھر کسی نہ کسی عنوان سے آپ علیہ السلام کی سیرت کے تعلق سے کچھ نہ کچھ واقعات آپ کے سامنے رکھتے ہی رہے، اور آپ کا تذکرہ خیر کرنا یہ ہم سب کے لیے باعث شرف اور عزت ہے، اور واقعتاً آپ وہ ذات اقدس ہے کہ ایسی ذات اقدس دنیا میں کوئی آئی نہیں، ایسی پیاری ذات آپ کی ہے کہ میں اسی لیے مختصراً آپ کے سامنے بات رکھوں گا۔ سب سے پہلے یہ چیز جاننی چاہیے کہ آپ علیہ السلام کی جو حیات طیبہ ہے، اس میں آپ کی ولادت سے لے کے مکہ کی زندگی میں نبوت ملنے تک ایک حصہ ہے۔ نبوت ملنے تک 40 سال میں آپ کو نبوت ملی، 40 سال سے لے کے آپ کے مدینہ پاک ہجرت فرمانے تک یہ دوسرا دور ہے، اور پھر تیسرا دور مدینہ پاک کی جو آپ کی مدنی زندگی ہے 10 سالہ، وہ تو ٹوٹل آپ کی حیات طیبہ اسی دائرے کے اندر 63 سالہ پوری ہوتی ہے۔ سب سے پہلے آپ جانیں، میں بہت شروع سے نہیں شروع کرتا، کیونکہ یہ تو صرف آپ کو مناسبت کے لیے کہ تاکہ آپ کو اگر شوق پیدا ہو اور یہ اخلاص اگر ہمارے کسی ساتھی کے دل میں ہو اور جذبہ اچھا ہو تو ہو سکتا ہے کہ ہماری اس مجلس کو اللہ پاک قبول فرما لے گے۔ اور آج کے دور میں اس کی بڑی ضرورت ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا گزشتہ ہفتے کہ 3 عوامل ہیں، اللہ کے رسول اور لوگ، یعنی انسان۔ تو انسان کے تعلق سے تو بار بار میں نے آپ کے سامنے شروع سے بات رکھی تھی، تخلیق کیسے ہوئی، روح کہاں سے آئی، یہ پورا آپ کے سامنے رکھا تھا۔ مرنے کے بعد تک جنت میں داخل ہونے تک کا پورا مرحلہ آپ کے سامنے پہلے ہی رکھ دیا تھا۔ پھر اللہ کی توحید کے تعلق سے بھی باتیں آپ کے سامنے وقتاً فوقتاً آئی۔ اب آپ علیہ السلام کی رسالت جو بڑے عامل میں سے ہے ہمارے لیے، اور آج کے دور میں اس کی بڑی ضرورت ہے کہ ہم اپنے پیارے نبی سے جڑ جائیں، اور آپ کی ذات اقدس سے ہمارا جو تعلق ہونا چاہیے صرف یہ نہیں کہ عقیدت تک ہی ہے، بلکہ دلی تعلق ہونا چاہیے جو دل کی گہرائیوں سے ہو، اور اس طریقے سے ہی ہمارے لیے نجات ہے، اور ہماری اولاد کی سرپرستی اور کامیابی کا راز اس میں چھپا ہوا ہے۔ اس لیے دوستو
سب سے پہلے یہ سمجھیے عبد المطلب جو آپ کے دادا تھے، آپ کے جو 10 بیٹے تھے اس میں سے ایک بیٹے تھے، ان کا نام تھا عبداللہ۔ ان عبداللہ کا جو نکاح ہوا تھا آمنہ بنت وہب سے، جو آپ علیہ السلام کی والدہ ہے۔ درود شریف بھی دل میں پڑھتے رہے، مبارک مہینہ ہے۔ تو آپ کی والدہ کا نام آمنہ تھا۔ آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کے والد صاحب تجارت کے سلسلے میں شام گئے۔ شام میں آپ کو بیماری لاحق ہوئی۔ جب قافلے کے ساتھ آپ لوٹ رہے تھے تو چونکہ مدینے میں آپ کی رشتہ داریاں تھی، ددیالی ننیالی رشتہ داریاں موجود تھی، اس لیے بیماری کی وجہ سے آگے سفر جاری رکھنا مشکل تھا۔ تو آپ نے یعنی آپ کے والد صاحب عبداللہ نے مدینہ پاک میں قیام فرمایا۔ اتفاق یہ ہوا کہ وہیں پر آپ کی وفات ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت ابھی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی۔ آپ کی پیدائش آپ کی والد کی انتقال کے 2 مہینے کے بعد ہوئی۔ گویا عبداللہ کی جو وفات ہوئی ہے 25 سال کی عمر میں ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے۔ یہ سب سے پہلا مرحلہ تھا۔ جب آپ کی ولادت ہوئی تو ترکے کے اندر جو میراث چھوڑی عبداللہ نے، معمولی میراث تھی۔ 5 اونٹ تھے، ایک معمولی سے ریوڑ تھا بکریوں کا، اور ایک باندی تھی جس کا نام برکہ تھا، ان کی کنیت تھی ام ایمن، جنہوں نے ام ایمن نے آپ کو گود پہ کھلایا تھا اور آپ کی پرورش میں حصہ لیا تھا۔ تو وہ ام ایمن اور یہ 3 چیزیں آپ نے ترکے کے اندر چھوڑی تھی، باقی کچھ نہیں چھوڑا تھا۔ اور آپ کے نہ کوئی بہن تھے نہ کوئی بھائی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن آپ کی جب ولادت ہوئی ہے، حضرت آمنہ کو ایک دم بھرپور جوانی کے اندر بیوہ ہوئی ہے۔ اس وقت ان کے دل پر بہت شاق گزرا تھا۔ بعض اشعار بھی ان کی طرف سے منقول ہیں جو انہوں نے اپنے شوہر کی شان کے اندر کہے تھے۔ بہرحال آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ اتنے خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ شاعروں نے جو کہا ہے نا، تخیل قائم کیا ہے اور کہا ہے، حضرت حسان ابن ثابت فرماتے ہیں، وَأَحْسَنَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ، کسی آنکھ نے آپ سے پیارا، حسین، جمیل کسی آنکھ نے نہیں دیکھا ہے، اتنے حسین تھے۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور کوئی عورت نے آپ سے زیادہ خوبصورت بچہ نہیں جانا ہے، اتنے پیارے تھے۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، اور آپ ہر عیب سے پاک اللہ رب العزت کی طرف سے دنیا کے اندر تشریف لائے تھے۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، آپ ایسے ہی پیدا ہوئے تھے جیسے کہ آپ کی چاہت تھی، یعنی آپ اتنے خوبصورت تھے۔ اب آپ کا نام محمد جو رکھا ہے، آپ کے دادا عبد المطلب نے رکھا ہے۔ اب بتائیے، سب بیٹے حیات ہیں، ایک بیٹے کا بچہ باپ کی وفات کے بعد پیدا ہو رہا ہے، تو دادا کی کتنی شفقت ہوگی، اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو دادا کی شفقت آپ پر بہت زیادہ تھی، چنانچہ عبد المطلب نے آپ کو گود میں اٹھایا پیدائش کے بعد، اور ولادت کے بعد آپ نے اٹھا کے ان کا نام رکھا، میں اس کا نام محمد رکھتا ہوں، یعنی جس کی تعریف کی جائے گی۔ محمد کا معنی کیا ہے؟ جس کی تعریف کی جائے گی، یہ محمد وہ ذات ہے۔ بہرحال آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت عجیب و غریب واقعات بھی رونما ہوئے۔ بعض جگہ پر کتابوں میں لکھا ہے کہ کسرا جو ملک فارس تھا، وہاں پر جو شاہی محل تھا، اس میں جو کنگورے تھے اور بڑے بڑے یہ کیا بولتے ہیں اس کو، فانوس جو لگے ہوئے تھے، وہ گر گئے۔ کسی جگہ پر آگ کی پرستش کرنے والے تھے تو ان کی آگ بجھ گئی، اور حضرت آمنہ خود فرماتی ہے کہ میں نے ایسا محسوس کیا کہ میرے اندر سے ایک نور نکلا ہے، اور وہ نور نکل کے چاروں طرف پھیل گیا ہے۔ یہ غیر معمولی واقعات آپ کی پیدائش کے وقت رونما ہوئے۔ جب آپ کی ولادت ہو گئی تو شروع میں تو آپ کی والدہ نے آپ کو دودھ پلایا، لیکن کچھ عرصے کے بعد چونکہ عرب کی عادت تھی کہ جب بھی کبھی ایسے ولادت ہوتی تھی تو یہ اپنے بچوں کی پرورش کے لیے گاؤں دیہات کو پسند کرتے تھے، کیونکہ وہاں کی آب و ہوا بہت صاف ستھری ہوتی تھی، ان کی زبان ایک دم پختہ عربی والی ہوتی تھی، تو ایسی زبان کے انتخاب کے لیے اور ان کی بہترین نشو و نما ہو تاکہ وہ قوت کے اعتبار سے مضبوط ہو، تو اس کے لیے بھیجتے تھے۔ چنانچہ آپ کی
یہ جب آپ کی ولادت ہوئی، آپ کو دودھ پلایا گیا، تو اس وقت طائف سے ایک قافلہ آیا دودھ پلانے والے بچوں، دودھ پیتے بچوں کو تلاش کرنے کے لیے۔ اسی میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا وہ بھی آئی، جو بنو سعد بن بکر کی تھی۔ سب لوگ آئے، آ کے اپنے اپنے بچے تلاش کیے، کسی کو بچہ مل گیا، کسی کو نہیں ملا۔ حضرت حلیمہ کہتی ہے کہ سب کو مل گیا لیکن میرے کو ہی نہیں ملا۔ اب میں جب گئی تو پتا چلا کہ حضور محمد جو ہے نا ان کے والد نہیں ہیں۔ تو کہا کہ بھائی جب دودھ پلائیں گے تو ان کی طرف سے کوئی اجرت تو اتنی خاصی بخشش تو ملنے والی نہیں ہے، اس لیے سب چھوڑ کے چلے جاتے تھے۔ لیکن پھر میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں خالی ہاتھ واپس لوٹوں، یہ مجھے اچھا نہیں لگتا ہے، اس کے لیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس بچے کو میں لے لوں۔ شوہر نے کہا بہت اچھی بات ہے، ان کے شوہر کا نام بھی حارث تھا۔ حارث نے کہا کہ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، لے لو۔ لے لیا۔ جب حلیمہ نے ان کو اپنے گود میں لیا تو وہ جو کہتی ہے کہ اس سال قحط پڑا ہوا تھا، چاروں طرف عرب کے اندر سوکھا پڑا ہوا تھا، کال پڑی ہوئی تھی، ہمارے جانوروں میں دودھ نہیں تھا، کمزور جانور تھے۔ لیکن جب میں نے آپ کو گود میں لیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کا ظہور ادھر سے ہی شروع ہو گیا کہ میرے پاس پہلے سے ایک دودھ پیتا بچہ تھا، تو میری چھاتی میں دودھ نہیں تھا، بہت کم آ رہا تھا مقدار میں، لیکن جیسے ہی میں نے آپ کو گود میں لیا تو آپ نے بھی شکم سیر ہو کے پیا، پیٹ بھر کے پیا، اور آپ کے جو رضائی بھائی تھے انہوں نے بھی پیٹ بھر کے پیا، اور ہم نے دیکھا کہ ہماری اٹھنیوں میں تھن کے اندر دودھ آ گیا ہے، ہم نے بھی شکم سیر ہو گیا۔ ہم نے یہ برکتیں جب دیکھنا شروع کی تو ہم نے کہا کہ یہ بڑا مبارک بچہ ہے۔ 2 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش حلیمہ سعدیہ کے مکان پر، وہی بنو بکر کے اندر، بنو سعد بن بکر کے اندر ہوتی رہی، طائف میں، دیہاتی ماحول میں۔ جب انہوں نے بہت برکتیں دیکھی، بہت سارے لمبے واقعات ہیں، میں مختصر چلتا ہوں، بہت برکتیں دیکھی تو انہوں نے سوچا کہ اس بچے کو اور اپنے پاس روکنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت آمینہ کے پاس آ کے کہا کہ دیکھو مدت رضاعت یعنی 2 سال تو پورے ہو چکے دودھ پلانے کی، لیکن یہ بچے کی قوت اور صحت کے لیے اگر تم اس کو بھیجو تو اچھا رہے گا۔ شہر کے اندر وبا ہوتی ہے تو بہتر رہے گا کہ وہ گاؤں کے ماحول میں رہے، وہاں اچھی زبان بھی سیکھ لے گا۔ یہ مقصود تھا کہ اصل تو برکتیں دیکھی تھی۔ جب وہ لے کے آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5 سال تک کہاں پر؟ طائف کے اندر رہے، حضرت حلیمہ کی ماتحت میں۔ اور اس وقت وہ شک صدر والا واقعہ پیش آیا تھا۔ شک صدر کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جبرائیل امین آئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور کوئی دوسرے بھی فرشتے ساتھ میں تھے، آپ کو لٹایا گیا اور آپ کا سینہ چاک کیا گیا، آپریشن کر کے نکالا گیا، اور اس میں سے کوئی چیز ایسی تھی جس کو نکال کے انہوں نے باہر پھینکا، اور زمزم کے پانی سے دل کو دھو کے پھر دوبارہ اپنی جگہ پر لوٹا دیا۔ یہ اللہ کی طرف سے تھا۔ یہ پہلی مرتبہ آپ کا شق صدر ہوا ہے، یعنی آپ کا سینہ چاک کیا گیا ہے۔ جب یہ منظر ان کے چھوٹے بھائیوں نے دیکھا تو انہوں نے جا کے کہا کہ کسی نے مار دیا محمد کو۔ تو حلیمہ گھر سے بھاگتی ہوئی آئی، دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور فق پڑا ہوا ہے، گھبراہٹ کی وجہ سے، ایک غیر معمولی واقعہ تھا، تو گھبراہٹ کی وجہ سے چہرہ پیلا پڑا ہوا ہے۔ فوراً وہ بھی گھبرا گئی کہ ایک دوسرے کا بچہ ہے، کہیں کچھ خدا نہ خواستہ ہو گیا تو لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں، اس لیے فوراً انہوں نے اپنے شوہر کو ساتھ میں لیا اور لے جا کے حضرت آمینہ کے حوالے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 سال یا 1.5 سال آپ کی والدہ کی تربیت میں رہے، حضرت آمینہ کی۔ پھر حضرت آمینہ 6 سال کی جب آپ ہو گئے تو حضرت آمینہ کے دل میں ایک جذبہ ابھرا کہ میں اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کروں۔ 6 سال تک قبر نہیں دیکھ پائی تھی، کیونکہ مکہ سے مدینہ کوئی معمولی سفر نہیں تھا، بڑا طویل سفر تھا۔ آج کے دور میں نہیں، اس زمانے میں تو بڑے طویل سفر ہوتے تھے۔ تو حضرت آمینہ نے سوچا کہ میں جاؤں اور اپنے شوہر کی قبر کی کم از کم زیارت تو کروں۔ تو وہ حضرت آمینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے مدینہ پاک پہنچی ہے، قبر کی زیارت کی۔ جب وہ واپس ہو رہی تھی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمینہ کا مقام ابوا میں انتقال ہوا ہے۔ آپ میں سے اکثر لوگ جو حج میں گئے ہوں گے یا عمرے میں گئے ہوں گے تو یہ مقام ابوا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی قبر وہاں پر آج بھی موجود ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا گہرا زخم لگا ہوگا، اب ذرا اندازہ لگائیں
کہ آپ کے والد فوت ہو چکے ہیں، آپ کی والدہ 6 سال کی عمر میں، کوئی بہن نہیں، کوئی بھائی نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تنہے تنہا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جب پہنچے مکہ میں تو عبد المطلب نے آپ کو سہارا دیا اور آپ کی پرورش کی ذمہ داری لی۔ عبد المطلب نے 8 سال تک، یعنی آپ کی عمر مبارک جب 8 سال اور 2 مہینہ ہوئی، تب تک عبد المطلب نے آپ کو اپنے پاس رکھا، اپنی تربیت میں رکھا۔ وہاں تک آپ عبد المطلب کے پاس رہے۔ عبد المطلب بہت احترام کرتے تھے آپ کا۔ جب بیت اللہ میں آپ کا فرش لگتا تھا، بستر لگتا تھا، تو سب لوگ آپ کے بیٹے جو آتے تھے تو محمد کبھی کبھی آپ کے بستر کے اوپر بیٹھ جاتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عبد المطلب کے دوسرے بیٹے جو آپ کے چچا ہوتے تھے وہ ان کو ہٹاتے، تو عبد المطلب کہتے نہیں، میرے بیٹے کو مت چھیڑو۔ بہرحال 8 سال تک آپ دادا کی تربیت میں رہے، اور 8 سال کے بعد دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب آپ کی تربیت کی ذمہ داری آپ کے چچا ابو طالب کے ذمہ آئی، اور آپ ابو طالب کی تربیت میں رہے، اور ابو طالب نے آپ کی خدمت کا حق ادا کیا۔ جب تک ان کی زندگی میں زندگی تھی تب تک انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال بھی بیکا ہونے نہیں دیا، پورا حق ادا کیا۔ دادا نے جو وصیت کی تھی اس وصیت کے مطابق ابو طالب نے پوری تربیت کی۔ اسی زمانے میں پہلا سفر آپ کا شام کا ہوا ہے 12 سال کی عمر میں، جب آپ ابو طالب کی ماتحتی میں تھے، اور اس وقت آپ جب شام کے قریب میں بصرہ جو جگہ تھی، جب وہاں پر تشریف لے گئے، اس وقت ایک راہب تھا۔ ہمیشہ یہ لوگ تجارت کے لیے جب بھی شام جاتے تو کبھی بھی وہ راہب اپنے عبادت گاہ میں سے باہر نہیں نکلتا تھا۔ راہب تو سمجھتے نہیں، عیسائی پادری، وہ کبھی باہر نہیں نکلتا تھا۔ اس مرتبہ وہ باہر نکلا اور ان کی مہمان نوازی کی، ان کی ضیافت کی، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ تو کسی نے پوچھا کہ بھئی بات کیا ہے؟ اس نے کہا کہ تمہارے ساتھ ایک شخصیت ہے جو نبی ہونے والی ہے۔ کہا کہ تم کو کیسے پتا چلا؟ کہا اس لیے کہ میں نے دیکھا ہے کہ یہ وہ اس زمانے کے اعتبار سے بزرگ شمار ہو رہا تھا، مقرب بندہ تھا اللہ کا، کیونکہ اس وقت تک تو نبوت آئی نہیں تھی، تو اس وقت تو عیسائیت ہی دین تھا۔ تو اس نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ پتھر اور درخت اس کو سجدہ کر رہے ہیں اور بادل اس کو سایہ کر رہا ہے، تو ان نشانیوں، اور یہ کبھی بھی کسی نبی کے علاوہ کو نہیں ہوتا ہے، اس سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہاں ایک ہے کوئی جو نبی ہونے والا ہے۔ پھر آپ کی نشانی تلاش کی تو اس نے مہر نبوت جو آپ کے یعنی کندھے کے پیچھے تھا اس کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد اس نے کہا کہ یہی نبی ہونے والے ہیں، اور فوراً ابو طالب کو مشورہ دیا ان کو واپس لے جاؤ، اگر یہ شام چلے گئے تو یہود ان کو ختم کر ڈالیں گے۔ بہرحال ابو طالب نے آپ کو واپس کر دیا۔ اس وقت آپ کی یہ مختصر زندگی تھی جو ابتدائی آپ کی تھی۔ اس کے بعد آپ کی حیاتی میں ایک واقعہ اور ہوا ہے، حلف الفضول۔ بہت سارے واقعات ہوئے، میں مختصر چل رہا ہوں۔ حلف الفضول ایک واقعہ ہوا ہے۔ وہ واقعہ یہ تھا کہ عرب کے اندر سب لوگ مجتمع ہوئے، جمع ہوئے، اور جمع ہو کے آپس میں ایک معاہدہ کیا کہ ہماری برادری میں یا ہمارے شہر میں کسی مظلوم پر ظلم نہیں ہونے دیں گے، کسی کو حق دبانے نہیں دیں گے، کوئی نہ مالی نہ جانی کسی قسم کا حق دبانے نہیں دیں گے۔ تو ایسا ان لوگوں نے آپس میں معاہدہ کیا تھا، اس کو بولتے ہیں حلف الفضول، یعنی آپس میں معاہدہ۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں بھی اس معاہدے میں شریک تھا، اور آپ بعد میں یہ فرما رہے ہیں نبوت کے ملنے کے بعد کہ اگر آج بھی مجھے ایسے معاہدے کے لیے بلایا جائے تو میں اس کی طرف لبیک پکاروں گا۔ یعنی یہ معاہدہ بہت اچھی چیز ہے کہ کسی جگہ پر لوگ آپس میں امن چین سکون کے ساتھ رہے، کسی پر ظلم نہ ہو۔ بہرحال یہ حلف الفضول کا واقعہ آپ کی حیاتی میں ہوا۔ آپ نے اپنی حیات طیبہ میں ہمیشہ بکریاں چرائی تھی، بچپن سے لے کے جوانی تک۔ پھر آپ کی صداقت، آپ کی امانت، آپ کے حسن اخلاق، آپ کے حسن سیرت اور عمدہ اخلاق، یہ سب کا مشاہدہ لوگ کرتے رہتے تھے، آپ کا احترام لوگوں کے دلوں میں تھا۔ چنانچہ اس وقت کسی نے پیشکش کی کہ آپ ہمارا تجارتی سامان لے کے شام جاؤ، کچھ تجارت ہوگی تو اس سے جو منافع ہوگا آپ کو زیادہ ملے گا۔
چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر کے گئے ہو۔ اب یہ بات اڑتے اڑتے حضرت خدیجہ کو بھی پتا چلی۔ حضرت خدیجہ اس وقت بہت مالدار عورت تھی لیکن بیوہ تھی، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش کی کہ اگر آپ ہمارا تجارتی سامان لے کے جائے اور جو منافع ہوگا جو دوسروں کو میں دیتی ہوں اس سے زیادہ دوں گی آپ کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا غلام بھی کر دیا، آپ گئے تجارت کے لیے، تجارت سے جب لوٹے ہیں تو بے شمار منافع کے ساتھ لوٹے۔ جب میسرہ نے جو غلام تھے انہوں نے آ کے کہا کہ حضرت خدیجہ کو کہ ان کے اخلاق کیا ہے، بہت امین ہے، بہت صادق ہے، بہت نیک ہے، بہت اچھے اخلاق والا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا پہلے سے آپ سے متاثر تھی، چنانچہ انہوں نے پیغام نکاح بھیجا۔ ابو طالب نے اس وقت حضرت خدیجہ سے آپ کا نکاح کروایا۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 25 سال تھی، آپ کا پہلا نکاح حضرت خدیجہ سے ہو رہا ہے۔ آپ کی عمر مبارک 25 سال ہے اور حضرت خدیجہ کی 40 سال، اور آپ کی جتنی بھی اولادیں ہوئی ہیں، جتنی بھی اولادیں ہوئی ہیں، چاہے بیٹیاں ہو یا بیٹے ہو، وہ سب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے ہوئی ہے۔ بہرحال حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کے ساتھ ازدواجی سلسلے میں منسلک ہو گئی۔ پھر اس کے بعد ایک واقعہ آپ کی نبوت سے پہلے یہ بھی پیش آیا کہ کعبے کی تعمیر ہو رہی تھی، تو اس تعمیر کے اندر حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھنے میں اختلاف ہوا کہ کون رکھے۔ تو اس وقت کسی نے کہا کہ بھئی جو مکہ میں سب سے پہلے حرم میں داخل ہوگا یہ فیصلہ کرے گا کہ کیا اتفاق یہ کہ یہ ابھی بات پوری ہوئی اور اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں تشریف لائے۔ جب آپ تشریف لائے تو آپ کو حکم بنایا گیا کہ آپ فیصلہ کیجیے، تو آپ نے چادر کے اندر حجر اسود کو رکھا اور جتنے قبیلے کے سردار تھے سب کو کہا کہ سب اٹھاؤ، اور سب نے اٹھایا اور آپ نے اپنے دستے مبارک سے حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھا۔ یہ نبوت ملنے سے پہلے ایک بڑی جنگ صرف اس وجہ سے ہونے والی تھی، آپ علیہ السلام کی حکمت عملی سے یہ ٹل گئی۔ یہ واقعہ آپ کی حیات میں ہوا کعبہ نبوت ملنے سے پہلے۔ پھر یہ قریب جو نبوت ملنے سے پہلے تک کی زندگی ہے، 40 سالہ زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت وغیرہ کے سلسلے میں چلتی رہتی ہے۔ یہاں آ کے آپ کا ایک دور ختم ہو گیا، کون سا؟ نبوت سے پہلے کا۔ پھر آپ کو اللہ رب العزت کی طرف سے دل کے اندر تنہائی بہت اچھی لگنے لگی، اب تنہائی پسند ہو گئی، آپ کو اللہ کی یاد، استحضار کہ اس خالق ہے کوئی اس دنیا کا اور اس جہاں کا جس نے ہم کو پیدا کیا ہے، ہماری ضرورتیں پوری کرتا ہے، آپ اس پر غور و فکر کرنے لگے۔ اس کے لیے آپ اپنا توشہ لے کے غار ہیرا میں تشریف لے جاتے ہیں، کئی دن تک وہاں پر بیت اللہ کے اوپر نظر رہتی اور آپ استحضار میں لگے رہتے کئی دن تک۔ پھر اللہ رب العزت کی طرف سے پہلی وحی کا سلسلہ ہوا اور جبرائیل امین آئے اور پہلی وحی جو آپ پر نازل ہوئی ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، یہاں سے آپ کی نبوت کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہ وحی پہلی آپ کی جو ہوئی، اس کے بعد کئی ایام تک وحی کا سلسلہ رکا رہا تاکہ آپ کو انسیت ہو جائے۔ جب آپ کو انسیت ہو گئی اس کے بعد اب آپ کے اوپر جو وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو مسلسل وحی شروع ہو گئی۔ اب جو زندگی ہے آپ کی نبوت ملنے کے بعد کی، اس کو ہم مکی زندگی کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلے بھی میں نے شاید اس پر مختصراً بات کی تھی کہ پہلے 3 سال، ایک نبوت سے لے کے 3 نبوت تک، پھر 4 سے لے کے 10 تک اور 11 سے لے کے 13 تک، سمجھ گئے نا؟ 1 سے لے کے 3 تک، یعنی یہ 3 سال پوشیدہ دعوت تھی۔ آپ کو پہلے حکم دیا گیا، آپ کے اوپر جو آیات نازل ہوئی، یہ سورہ مدثر کی آیات نازل ہوئی۔ پہلے تو آپ پر اقرا آیات نازل ہو چکی، لیکن آپ پر اس کے بعد کافی عرصے تک وحی نہیں آئی، اور نہ آنے کی وجہ یہ تھی کہ تاکہ آپ مانوس ہو جاوے وحی سے۔ جب آپ کو انسیت ہو گئی اس کے بعد جو پہلا حکم آ رہا ہے، یہ آ رہا ہے یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے اٹھ جاؤ، قم، اٹھ جاؤ، یعنی اب آپ کو آرام کرنے کا وقت نہیں ہے، اب آپ کی زندگی جہد مسلسل ہے، آپ کو ہمیشہ کام میں لگے رہنا ہے۔ قم فانذر، اور آپ ڈرائیے، اور ڈرانے کی انتہا کیا ہونی چاہیے کہ آخرت اور جنت اور جہنم سب کھل کے سامنے آ جائے۔
فانذر وربک فکبر، اور آپ اپنے رب کی ایسی تعظیم بیان کیجئے، ایسی تعظیم بیان کیجئے کہ کسی اور کا کوئی دین باقی نہ رہے اور سب کو نیست و نابود ہی ہو جائے. یعنی آپ اپنے رب کی تعظیم کا حق ادا کر دیجئے. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو پاک کیجئے، اپنا اخلاق کو پاک کیجئے. وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور یہ جو برائیاں ہیں نا جاہلیت کی، ان کو ختم کیجئے. وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اور احسان مت جتائیے بڑھانے کے لیے، مال بڑھانے کے لیے. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور آپ اپنے رب کے لیے صبر کیجئے. یہ ابتدائی آیات جب نازل ہوئی تو آپ کو اب حکم ہو رہا ہے کہ آپ لوگوں کے درمیان میں اب تبلیغ کے لیے تشریف لے جائیے. تو آپ نے چھپ چھپ کے ابھی تو دعوت کا کام شروع کیا. 3 سال تک آپ نے یہ چھپ چھپ کے دعوت کا کام کیا. اسی زمانے میں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ آیت نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے. تو آپ نے سب کو جمع کیا، دعوت کی. اس سورہ ابو لہب میں نے سورہ لہب کے اندر اس کی تفصیل کا تھوڑا تذکرہ کیا تھا کہ ابو لہب نے اس وقت 2 دعوتوں میں آپ کو پریشان کیا، اور تیسری مرتبہ جب آپ کوہ صفا پر تشریف لے گئے تو اس وقت اس نے آپ کو برا بھلا کہا اور گالیاں دی تھی. تبًا لک لہذا جمعتنا، تو اس وقت اس کے بعد سورہ تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی. تو یہ 3 سال تک آپ کا دعوت کا یہ سلسلہ شروع رہا. 3 سال کے بعد چوتھے نبوی کے اندر اب یہ سلسلے میں آپ کو حکم دیا گیا، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا اس کو آپ کھلم کھلا بیان کیجیے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلم کھلا بیان کرنا شروع کیا تو اب تکالیف کا سلسلہ شروع ہوا. وہ آپ جانتے ہیں، حضرت خباب رضی اللہ عنہ ایمان لے آئے تو ان کو چٹان پر لٹایا گیا گرم زمین کے اوپر، اور صہیب کو اور حضرت عمار ابن یاسر کے والد اور والدہ دونوں کو سب طرف سے اب تکالیف کا سلسلہ شروع ہو چکا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بے شمار تکالیف دینے شروع ہوئی. اس وقت آپ نے پہلی مرتبہ 5 نبوی کے اندر حکم دیا کہ اب ہجرت کرو حبشہ کی طرف، کیونکہ اب دین کو بچانا بڑا مشکل ہو گیا ہے. چنانچہ پہلی مرتبہ جو ہجرت کر کے گیا ہے قافلہ، اس میں 6 عورتیں تھیں اور 12 مرد تھے. یہ قریب پہنچے، وہاں پر رہے. کچھ عرصے کے بعد ان لوگوں کو پتہ چلا کہ مکہ کے اندر تو لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے. کسی نے افواہ پھیلا دی تو وہ لوگ واپس آ گئے. اس زمانے میں تو ایسے دور نہیں تھے پتہ لگانے کے. چنانچہ وہ لوگ واپس آئے، یہاں آ کے دیکھا تو یہاں تو منظر ہی کچھ اور ہے، یہاں تو تکالیف ہی تکالیف ہے. تو دوبارہ کچھ عرصے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہجرت ہوئی. اس مرتبہ تقریباً 82 مرد اور 18 عورتیں تھیں. یہ پورا قافلہ جب واپس گیا ہے، حضرت عثمان ابن عفان اور حضرت جعفر طیار، یہ بڑے بڑے صحابہ اس وقت گئے ہیں دوسری مرتبہ ہجرت کر کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم سے وہاں پر رہے وہ لوگ. پھر تکالیف کا سلسلہ جو چلتا رہا، میں نے کئی مرتبہ ابو طالب کے پاس ان لوگوں کا آنا، اور اسی ذیل میں وہ واقعہ بھی پیش آیا. کون سا؟ جو میں نے آپ کو بتایا تھا 3 سالہ شیب ابی طالب میں قید بندی. یہ سلسلہ بھی اسی زمانے کے اندر پیش آیا. یہ 10 سال یعنی 4 سال سے لے کے 4 نبوی سے لے کے 10 نبوی تک کا جو زمانہ ہے آپ پر بڑی تکالیف کا زمانہ ہے. آپ کو بہت ستایا گیا، بہت پریشان کیا گیا. لیکن کچھ نصرتیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی ہوتی گئی، گئے بھی سامان اللہ تعالیٰ کی طرف سے. حضرت حمزہ اسلام لے آئے. حضرت حمزہ کا اسلام لانا یہ اسلام، اور حضرت حمزہ کے 3 دن کے بعد حضرت عمر اسلام لے آئے. ان دونوں کا اسلام لانا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ پہلے ایک مکان میں تھے، وہیں پر دعوت و تبلیغ اور نماز وغیرہ کا کام کرتے تھے. اچھا، نماز ابھی تک آئی نہیں تھی. نماز شروع نبوت میں صرف 2 ٹائم کی تھی، فجر میں اور شام کو. یعنی صبح کے وقت میں، اب صبح کے وقت میں کون سے وقت میں تھی اللہ بہتر جانے، اور شام کے وقت 2 ہی نمازیں تھی. پھر جب معراج کا واقعہ ہوا تو معراج کے واقعے میں 5 نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی. وہ پورا واقعہ تو آپ جانتے ہی کہ پہلی مرتبہ 50 نمازیں دی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کم کروائی، ہوتے ہوتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے 5 نمازیں باقی رہی. اس وقت حضرت حمزہ جو ایمان لے آئے
اس کا یہ واقعہ ہوا کہ ابو جہل یہ لعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر کھڑا تھا. اس نے آپ کو برا بھلا کہا, گالیاں دی اور تکلیف دی, لیکن آپ نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا. اب یہ بے حس آدمی اس نے ایک پتھر اٹھایا اور اس نے آپ کی طرف اچھال کے مارا, جس سے آپ لہو لہان ہو گئے, آپ کا خون بہنے لگا. یہ بات ایک عورت جو ایک باندی تھی عبداللہ ابن جدعان کی, وہ کھڑی کھڑی دیکھ رہی تھی. ابو جہل تو چلا گیا. اتنے میں حضرت حمزہ تشریف لائے, وہ کہیں شکار سے آ رہے تھے. جب وہ واپس وہاں پر پہنچے وہاں, تو وہ عورت جو لڑکی دیکھ رہی تھی اس نے آ کے حضرت حمزہ سے یہ کہا کہ آپ شکار کے لیے گھوم رہے ہو اور یہاں تمہارا بھتیجا لہو لہان ہو گیا, اس کو فلاں بندے نے مارا. حضرت حمزہ بہت زوردار, طاقتور, بہادر, مشہور تھے. حضرت حمزہ کو غصہ آ گیا, فوراً پہنچے کہ کس نے مارا. تحقیق کرنے کے بعد پتا چلا کہ ابو جہل نے مارا. آپ گئے مجلس کے اندر, وہاں ابو جہل بیٹھا ہوا تھا. ابو جہل کے سر پر زور سے ایک تیر کی کمان ماری اور اس کو زخمی کیا, اور ساتھ میں یہ بھی کہا کمبخت تو میرے بھتیجے کو برا بھلا کہتا ہے, میں اسی کے دین پر ہوں. اور یہی پہلا واقعہ ہے کہ حضرت حمزہ اسلام لے آئے, اور اس کے 3 دن کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایمان لے آئے. حضرت عمر کا اسلام تو آپ جانتے ہی, آپ نے جو فضائل کے اندر واقعہ پڑھا ہے, اس سے بھی پہلے اصل میں حضرت عمر کے ساتھ بہت سارے واقعات ایسے پیش آ گئے تھے. ایک مرتبہ وہ حرم میں لیٹے ہوئے تھے اور اس وقت ایک جانور, ایک گائے ذبح کی گئی تھی بت کے نام پر. اس گائے کے اندر سے آواز آ رہی تھی, یہ بخاری شریف کی روایت میں ہے, وہ بخاری شریف کی روایت میں ہے. حضرت عمر کو پکار کے وہ گائے کے اندر سے آواز آ رہی ہے, کیا معلوم کون بول رہا ہے, لیکن یہ آواز آ رہی ہے. اور یہ کیا کہہ رہے کہ ایک بہت کامیاب آدمی اچھے کام کی طرف بلا رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ. حضرت عمر نے یہ سنا, اس وقت وہ کفر پر تھے, انہوں نے سوچا یہ کوئی وہم ہوگا, لیکن تھوڑا تو دل پہ اثر ہوتا ہے کہ یہ غیر معمولی آواز ہے, ایک ذبیحہ, ایک جانور کاٹا گیا ہے, اس کے اندر سے یہ آواز آ رہی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو سنا, اور اس وقت تو دل پر کچھ اثر نہیں ہوا, لیکن بار بار اس بات کو اپنے دل سے نکال رہے. پھر وہ قتل کرنے کے لیے جا رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, نعوذ باللہ, اور اس وقت وہ بہن والا واقعہ پیش آیا, اور پھر وہ ایمان لے آئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ. تو حضرت عمر کا ایمان لانا یہ اسلام کی فتح تھی, اور آپ کا ایمان لانا مسلمانوں کے لیے رحمت کے دروازے کھل گئے. اب بیت اللہ کے اندر کھلم کھلا لوگ عبادت کر سکتے تھے. لیکن ابو طالب نے آپ کا جو ساتھ دیا وہ 10 نبوی تک تو ساتھ دیا. 10 نبوی میں اتفاق ایسا ہوا کہ آپ پر پھر سے غم کے پہاڑ. ابو طالب کا انتقال ہو گیا. اس کے 2-3 مہینے کے بعد آپ کی غم گسار بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا بھی انتقال ہو گیا. یعنی گویا حضرت خدیجہ آپ کی رفاقت میں 10 سال رہی. 50 سال کی عمر میں جب آپ کی عمر ہوئی, اس وقت حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا. یہ 2 مسلسل بھاری پہاڑ آپ کے اوپر جو غم کے پڑے ہیں, آپ کی برداشت کے بعد, اسی لیے اس سال کو کہا جاتا تھا عام الحزن, یہ غم کا سال ہے. اب آپ کا کوئی مددگار ایسا نہیں تھا جو آپ کی مدد کر سکے, اس لیے اب کھلے مہار ان مشرکین کو آپ کے خلاف سازشیں کرنے کا موقع مل گیا. اس کے لیے آپ نے جو آخر کے 3 سال جو میں نے بتایا نا, 11, 12, 13, یہ 3 سال آپ کے باہر کی تبلیغ کی. اسی میں آپ نے طائف کا سفر فرمایا ہے حضرت زید ابن حارثہ کو ساتھ میں لے کے, اور آپ کو پتھر سے لہو لہان کیا گیا, آپ کو بے یار و مددگار چھوڑا گیا. اور اس وقت جو آپ کے الفاظ تھے دعا کے, وہ جو الفاظ دعا ہے اس کو خالی پڑھا جاوے نا, تو ہمارے دل کے اندر ایک عجیب کیفیت محسوس ہوتی ہے کہ آپ نے اللہ کے سامنے کیا عاجزی کی, اور پھر بھی امت کو دعائیں دے رہے اور کہہ رہے کہ اللہ اگر آپ ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں. ایسے پیارے نبی تھے. دیکھیے دوستو بزرگوں, اب میں آپ کو آئندہ مجلس کے اندر انشاءاللہ مدینے کے تعلق سے, یہ تو مختصراً میں نے آپ کے سامنے نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد کے واقعات آپ کے سامنے رکھ دیے. اب ذرا سوچنے کی چیز ہے کہ میں نے اس مجلس کو اس کے ساتھ خاص کرنے کی وجہ کیا ہے.
دیکھیے آج دیکھیے دوستو بزرگوں، آج ہمارا تعلق دن بدن اسلام سے، دین سے کمزور ہوتا جا رہا ہے، اور ہمارے یہ جو بھائی لوگ ہیں، یعنی ہمارے اسلامی مسلمان بھائی لوگ ہیں، وہ برائیوں کی طرف بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں، گناہ کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے، اسلام پر سے اعتماد ختم ہو گیا ہے، اللہ پر سے اعتماد ختم ہو گیا ہے، نبوت کی بات، رسالت کی بات سال ہاں سال ہو گئے کہ ہمارے کانوں میں سیرت کی کوئی واقعات، آپ کی حیات طیبہ کے واقعات ہمارے بچوں کے کانوں میں نہیں سنے جاتے ہیں۔ اب بتائیے اس طریقے سے اگر ہمارا ایمان رہا تو کیا ہم اللہ کے سامنے اپنے اس ایمان کے ساتھ جائیں گے؟ کیا پیش کریں گے ہم اپنے آپ کو؟ اس کے لیے دوستو بزرگوں، میں نے جو یہ سیرت کا عنوان لیا ہے وہ اسی لیے لیا ہے کہ یہ مضبوط عامل ہے، اور قرآن اور سیرت یہ دو چیزیں ہماری جان ہیں۔ قرآن کریم سے ہم کو ہدایت ملے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ہم کو سیرت ملے گی، اور یہی وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے صحابہ کامیاب ہوئے کہ انہوں نے سب سے پہلے اللہ کے وعدوں پر یقین پیدا کیا، اللہ کے وعدوں پر یقین پیدا کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت پر آپ کو اطمینان تھا۔ ہم کو اطمینان نہیں، ہم آج دنیا کی چمک دمک دیکھ کے ایسا سمجھنے لگتے ہیں کہ جب تک یہ حاصل نہیں کریں گے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، جب تک یہ ڈگری نہیں کریں گے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ حالانکہ دوستو بزرگوں اس سے انکار نہیں ہے، وہ کرے، لیکن اصل چیز ہے اللہ اور اس کے رسول سے تعلق، اور یہ کمی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اگر کمی ہوئی، آج یہ ہمارا جو مجمع بیٹھا ہوا ہے یہ مجمع خالص مجمع ہے، آپ سب لوگ سمجھدار ہیں، آپ سب لوگ داعی ہیں، آپ باہر نکلے، آپ اپنے ساتھیوں کو، اپنے دوستوں کو کھینچ کھینچ کے دین کی باتیں سمجھائیں، محبت سے اپنے گھر کے اندر کھینچ کھینچ کا مطلب زبردستی نہیں، لیکن محبت سے، پیار سے، پیسہ خرچ کرنا پڑے، روپیہ خرچ کرنا پڑے تو خرچ کرے۔ آج کے دور کے اندر سب سے بڑا جہاد یہ ہے، بڑا جہاد یہ ہے کہ آج ہم اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوگوں کو مائل کریں۔ آج یہی چیز کی کمی ہوتی جا رہی ہے۔ اب دیکھیے برائیاں کتنی تیزی سے عام ہو رہی ہے، اللہ حفاظت فرمائے ہماری بھی، ہماری نسلوں کی بھی، اور ہمیں اللہ کے وعدوں پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے ساتھ اور آپ کی پیاری سنتوں کے ساتھ صحیح تعلق نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو ان سب باتوں پر عمل کی توفیق دے۔